فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کے آغاز سے لے کر اختتام تک اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اتنی بار کیا ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں کسی اور نبی اور رسول کا تذکرہ کیا ہو، اور اس کا سب سے بڑا سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت کے اعتبار سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلتیں، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے بلند مقام پر جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، لیکن میں جب بھی اس حوالے سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں یا احادیث مبارکہ کا، تو مجھے ایک چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعلق، جس کی بنا پر آپ خود اکثر و بیشتر مختلف عبادات کے دوران، مختلف تعلیمات کے دوران یہ جملہ دہرایا کرتے تھے اور فرماتے تھے آپ علیہ السلام کہ ھذا ما قالہ ابونا ابراہیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم نے کہا تھا، ھذہ سنت ابینا ابراہیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کو اپنا والد، اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتے اور انہی کی سنت کو، انہی کے طریقے کو، انہی کے اقوال کو ہمارے سامنے بیان کرتے، تو یقیناً نسبت رسول کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیگر تمام انبیاء کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ صرف مقام اور فضیلت کا بیان کر دینا، یہ تو محض اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جس کی فضیلت زیادہ ہو، جس کا مقام زیادہ ہو، اور جو اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو، تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عام افراد جو ہیں ان کی عبادات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ انبیاء کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لازماً اور یقینی انداز میں قبول ہوتی ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ اشارہ ہے کہ نبی کا کوئی فرمان، کوئی دعا، کوئی عبادت رائگاں نہیں جاتی، وہاں یہ بھی ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ نبی کی طرف سے معمولی سی بھی ایسی بات جسے خدا ناپسند کرتے ہوں یا جس کے حوالے سے
اللہ کی طرف سے وہ حکم نہ آیا ہو اور نبی وہ کر لے تو اللہ اس کو نظر انداز نہیں فرماتے، کسی صورت میں بھی اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ اشارہ میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جس کی عظمتیں زیادہ ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں، ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل کی اولاد، تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور وہ نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام کی نسبت سے انہیں میسر آئی تھی۔ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر ان کے بعد یعقوب آتے ہیں، اور یعقوب کا ایک نسبی نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، جس کی وجہ سے ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جناب اسحاق علیہ السلام کو یہ فضیلت دی اپنے باپ کی وجہ سے کہ ان کی نسل میں بہت سارے انبیاء یکے بعد دیگرے زمین والوں کو رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے رہے، جس میں یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، صالح، ایوب، اور ان کا اختتام جناب مسیح علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے لے کر اور مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، وہ سب کے سب ان کی نسبت کی وجہ سے ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی فضیلت تھی، اور آج بھی وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جس کی اولاد ہیں، اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اور رسول اسی نسبت کے اعتبار سے دنیا والوں کو عطا کیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کرنے سے زیادہ اس جملے کو نمایاں کیا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور تمہیں میں نے عالمین پر فضیلت عطا کی، عالمین جہان والوں پر اتنے نبی تمہاری طرف جو ہے وہ بھیج دیے، تمہارے اپنے خاندان سے تعلق جس سے تم بناتے ہو، ان خاندانوں کے سربراہان میں سے ایک بڑی تعداد انبیاء کی تھی۔ یہاں ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات بنی اسرائیل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اے اسرائیل کی اولاد، تم میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی، اور اس فضیلت کا اعتبار رکھو، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جو فضیلت دی وہ تمہاری طرف منتقل ہوئی، تو حقیقت میں ہمیں بھی یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر فضیلت عطا کی، انہیں اتنے زیادہ انبیاء عطا کیے، لیکن ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرما دیا جو سارے انبیاء کے سردار کے طور پر دنیا میں پہچانا جاتا ہے، آخرت میں بھی پہچانا جائے گا، دنیا میں بھی باقاعدہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر بھی اور عالم برزخ کی حیات میں اور زندگی میں تمام آدم سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا مسجد اقصیٰ میں، اور ان کی امامت میں نماز ان کے ساتھ پڑھوا دی۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو جب بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کو یاد رکھو جو ہم نے تم پر کی، تو گویا ہمیں بھی یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ تم بھی اس عظیم الشان نعمت پر جو ہے وہ غور کرو اور اسے یاد رکھو، اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو جو ہم نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے تم لوگوں کو عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی تمنا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے تھے، اور اس امت پر یعنی ہم پر ایک طرح کی فضیلت کا ذکر کیا کرتے تھے
کہ کیسے عظیم لوگ ہوں گے اور کیسے بلند مقام کے لوگ ہوں گے جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا جائے گا، اور ہم ہیں وہ لوگ جو کم از کم تاریخی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے اور وحی اور پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اعتبار سے ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہیں امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جتنی بڑی فضیلت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا۔ آپ حضرات کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب بھی کبھی ہم واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو جو سب سے بلند، عرش کے سب سے زیادہ قریب آسمان یعنی 7واں آسمان جو تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس 7ویں آسمان پر ٹھہرایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات وہاں پر ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے استقبال میں یہ کہا تھا کہ آؤ میرے بیٹے، سلامتی ہو تجھ پر اور برکت ہو تمہارے لیے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا گیا تھا، لیکن آج کی اس پہلی آیت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جیسے ہی تذکرہ شروع ہوا تو ان کے بلند مقام کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں سے آزمایا، مختلف مشکلات میں ڈال کر ان کی آزمائش کی، اور انہوں نے ہر آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب کروا دیا، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بہت بڑا اعزاز عطا کیا جو سابقہ انبیاء میں سے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ باقیوں کو رسول بنایا گیا تھا، نبی بنایا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا گیا اور کہا کہ میں تمام انسانوں کے لیے آپ کو امام بناتا ہوں۔ امامت کی یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے قرآن مجید میں درج کی گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں میں جب ڈالا گیا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کی یہ فضیلت عطا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم سیرت رسول علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو خود آقا رحمت علیہ السلام نے اس بات کا ذکر فرمایا اور کہا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اللہ کا نام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، اللہ کا دین لوگوں کو سکھایا ہو یا سکھانے کی کوشش کی ہو، اور لوگوں نے انہیں تنگ نہ کیا ہو، پریشان نہ کیا ہو۔ اور پھر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، آزمائشوں میں سب سے زیادہ مجھے مبتلا کیا گیا۔ تو اس لیے سامعین گرامی، اس بات کو دوبارہ یاد کر لیں، میں اس بات کو تیسری بار دہرا رہا ہوں کہ جتنی فضیلت زیادہ ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو پھر آدمی کو ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آپ کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، کوئی آپ پر پتھروں کی بارش نہیں کر رہا، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، کوئی آپ کے کاروبار کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، نعمتیں کہ ہر طرف سے مسلسل مل رہی ہیں، زمین نے اپنے خزانے اگلنے شروع کر دیے ہیں، آسمان سے نعمتوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنے دور کی نعمتوں کا اگر موازنہ کرنا چاہیں، میں نے کئی بار کیا تو میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی نعمتیں مغل بادشاہوں کو میسر نہیں تھیں جتنی آپ کو اور ہمیں میسر ہیں۔
ہم نے وہ محلات دیکھ رکھے ہیں، نمرود اور فرعون کے محلات بھی دیکھ رکھے ہیں کہ جنہیں گرمی کے موسم میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بارش نہیں میسر آتی تھی، تو ایسے چشمے انہوں نے بنائے جس سے پانی ٹنکیوں میں چڑھایا جاتا، وہاں سے وہ کھڑکیوں میں پہنچایا جاتا، اور وہاں کچھ لوگ پنکھے ہاتھ میں کھڑے جل رہے ہوتے اور اس سے ہوا دینے کی بادشاہ سلامت کو کوشش کر رہے ہوتے۔ بڑے بڑے لگن بنا کر بادشاہ سلامت کو گرم پانی مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا، اور اب تو یہ ہمارے متوسط سے بھی کم تر درجوں میں آپ کے گھروں میں ایئر کنڈیشنز کی صورت میں اور دیگر بہت ساری نعمتوں کی صورت میں، یہ تو سابقہ بادشاہوں کے تصور میں بھی نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے دنیا میں 6 ارب سے کم و بیش مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ قرآن مجید جس پر ہم فخر کرتے ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ پورے عرب میں صرف چند لوگوں کے پاس مصحف موجود تھے۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلافت راشدہ کے مکمل دور میں بمشکل 15 نسخے تھے پوری دنیا میں جو قرآن مجید کی شکل میں ان کے پاس باقاعدہ موجود تھے، اور اب تو ہر ایک کی جیب میں قرآن مجید موجود ہے، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، جب سننا چاہیں سن سکتے ہیں، جب پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی قاری کی آواز میں سننا چاہیں سن سکتے ہیں۔ یعنی دنیاوی نعمتوں کی شکل میں بھی اور روحانی نعمتوں کی شکل میں بھی جو ہمیں میسر ہے، آج سے کچھ صدیاں پہلے لاکھوں انسانوں کو میسر نہیں تھی۔ تو سامعین گرامی، جہاں نعمتیں زیادہ ہیں تو یاد رکھیے آزمائشیں بھی زیادہ ہوں گی، سوالات بھی اتنے ہی زیادہ کٹھن ہوں گے۔ اگرچہ ہماری ہمتیں کمزور پڑ چکی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال تو ہم سے کیے جائیں گے کہ جناب ہم نے آپ کو مال و دولت دیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ صرف خوشی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ایک ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جائزہ لے کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال لٹا دیا، اپنی اولاد ذبح کرنے کے لیے تیار کر دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا علاقہ ترک کر دیا، اپنی قوم کی مخالفت مول لے لی، ان ساری آزمائشوں کے بعد پھر کہیں وہ وقت آتا ہے کہ اس سنگلاخ اور بے آباد ملک اور شہر کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت بنا دیا گیا۔ میں یہ آخری جملہ دہرانا چاہتا ہوں، سامعین گرامی، ظاہر کی نگاہ سے مت دیکھا کیجئے، ظاہر کی نگاہ ہمیشہ انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو مری اور اس کے آس پاس کے بے شمار علاقے مکہ کی سرزمین کے مقابلے میں زیادہ سرسبز و شاداب ہیں۔ سوات کے آس پاس کے علاقے چشموں سے بھرے ہوئے، پھلوں سے بھرے ہوئے، موسموں کی اچھائی کی صورت نظر نہیں آتی جو آپ کو مکہ میں اس وقت بھی چلے جائیں تو لاکھوں ایئر کنڈیشن لگا کر بھی وہ تھوڑا سا علاقہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کی سرزمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر رکھا ہے۔ ہزارہا کلومیٹر تک چلتے جائیں، ٹھنڈی برف والی ہوائیں آپ کو گرمیوں میں ملیں گی، اور بے شمار دیگر نعمتیں گرمیوں میں میسر آ جائیں گی۔ میں صرف ظاہری طور پر دیکھنے کا ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر بظاہر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر زیادہ ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر زیادہ نہیں ہیں، ان سنگلاخ، چٹیل، بنجر، بے آباد زمینوں میں رہنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ ایک چیز سیکھتا ہوں، اور وہاں بھی اس سرزمین میں بھی وہاں کے رہنے والوں سے میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ لوگوں، ظاہر کی نگاہ کچھ اور کہتی ہے لیکن باطن کی نظر کچھ اور کہتی ہے۔ سنگلاخ، بے آباد
اور بنجر زمینوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر کے وہاں کے رہنے والوں کو خبر دی کہ ہم اگر نعمت عطا کر رہے ہیں تو جو یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے دنیا میں کسی فرد کو عطا نہیں کی گئی، کسی قوم کو عطا نہیں کی گئی۔ اور اس کے نیچے نہ جانے کتنی جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں کہ وہاں کا رہنے والا وہ تو اس سے فیضیاب ہو ہی رہا ہے جتنا اللہ نے توفیق دی۔ دنیا بھر کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ اور اس کی نعمتوں کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا عروج، سب سے بڑا کمال پتہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب کائنات کا رب اپنے عرش کو زمین پر لا کر اسی عرفات کے میدان میں سجا دے گا، جس عرفات کے میدان میں آج لوگ حج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کائنات کا رب اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ اپنے عرش سمیت سارے انبیاء کی ساری فوج کو لے کر اس میدان میں اکٹھا ہو جائے گا۔ اصل حج تو وہاں پر ہوگا اس وقت کہ جب اہل ایمان کو عرش الہی کے نیچے اس سائے میں کھڑا ہونے کا مقام ملے گا اور جگہ ملے گی، لیکن وہاں جگہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلے ابراہیم کے راستے پر چلنا پڑے گا، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی اولاد، اپنی خواہشات اس کی قربانی دینا پڑے گی، تب کہیں جا کر عرش معلیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اس لیے ظاہر کی نگاہ کو بدل کے باطن کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں کہ جن کے پاس اس وقت بہت بڑی دولت ہے، ہر ملک میں ان کے محلات ہیں، یہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ ان غریب افراد کو، ان قلندر مست لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں جو اس وقت غربت کے عالم میں ہیں لیکن ایمان پر قائم ہیں، سچائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، عدل اور انصاف کے علمبردار بھی ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس دور میں بھی غربت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ابراہیم کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، اس پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے بے شمار رحمتیں، ہدایات، تعلیمات کا راستہ اس میں سے کھول دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔